Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi allazina istafa amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al-jazaa al-awfa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت قرآن میں جو بھی اصول بتا رہے ہیں we need to understand that کہ وہ اصول میری پوری زندگی کا اصول ہے. And because دین the way the Quran views human life, so there is no dichotomy between دین and دنیا کہ یہ میری دین کی زندگی اور یہ میری دنیا کی زندگی ہے اور اب میں اس کے اندر کہیں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ ایک ہی زندگی ہے اور اسی کو بیلنس کرنا ہے. So for example, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کیا اصول بتایا کہ there is nothing for man except that he strives for. جس کے لیے کوشش کرے گا اتنا ہی اس کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے. دنیا کے دار الاسباب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کے اپنے دنیا کے چلانے کے نظام کو بھی سمجھو تو ہمیں قرآن اور سنت سے ایک میسج ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. موت کا فرشتہ ہے، ہوا کا فرشتہ ہے، بادلوں کا فرشتہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی تو کن فیکون کی ذات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے 6 دن اور 6 راتوں میں اس کائنات کی تخلیق کی. اللہ تعالیٰ نہ 6 دن کے محتاج ہیں نہ 6 راتوں کے محتاج ہیں. So we need to understand کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو دار الاسباب میں امتحان میں ڈالنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پورا نظام ہی اسباب کے تحت رکھا. یہ نہیں کہ اس کو سارے کو اپنی قدرت کے تحت کمپلیٹ کرا دیا تو بتدریجن اسبابی دنیا بنائی. سو وہ دنیا اور آخرت حاصل کرنے کے لیے کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایک ہی زندگی گزر رہی ہے جس کا آؤٹ کم آخرت میں آنا ہے، تو وہ ایگزیکٹ سیم اصول جس سے میرے پرسپیکٹو سے جو ڈائکاٹمی ہے، دنیا ٹھیک ہونی ہے تو دین بھی ٹھیک ہونا ہے، یا دین ٹھیک ہونا ہے تو دنیا بھی ٹھیک ہونی ہے. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ کیونکہ ہمارے دماغ میں وہ دونوں ڈفرینسیشن ہے تو ہم پھر بیلنس ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ایسا لائک جگلر، وہ اپنے بالز بڑھاتا جا رہا ہے اور وہ ساروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. Yes, part of it is like that, but all of it is dependent on effort. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ the effort is going to be seen. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى. You're going to see your effort. اچھا، کچھ ایفرٹ کا آؤٹ کم وہ اسی دنیا میں نظر آنا شروع ہو جائے گا، کچھ ایفرٹ کا آؤٹ کم وہ آخرت میں نظر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ then اللہ تعالیٰ is going to recompensate you to its fullest. کسی قسم کا کوئی ایک ایسپیکٹ بھی آخرت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہوگا where a person could have a possible claim against اللہ رب العزت کہ اللہ یہاں پہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی یا یہاں پہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا. And in fact ایون کافر کے ساتھ جس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں لکھا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس فلسٹ کا مطلب کیا ہے؟ وہ دنیا میں تھوڑی ایفرٹ کرے گا، اللہ زیادہ رزلٹ ڈال دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہی صرف دنیا ہے. جیسا ہم نے ایک دفعہ دعا پہ بیان کیا کہ وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی دنیا میں اپیرنٹ رزلٹ کے اعتبار سے، وہ آخرت میں اللہ رب العزت اس کے بقدر اجر دیں گے. تو کافر کی تو اس کا مطلب ہے ان ایکسیپٹڈ اللہ کو پکار ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ساری ایکسیپٹ کر کے دنیا میں اس کو سیٹل کرنا ہے. وہ میں نے جب اپنے آپ کو انرول کیا ہے تو میرا اب پارٹ سیٹلمنٹ یہاں ہوگی، پارٹ وہاں ہوگی، اور جو وہاں ہوگی اس کا ٹوٹل تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو میکسیمائز مائی چانسز آف گیٹنگ انٹو جنت. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ فریم ورک دیتے ہیں اس فریم ورک آف لائف میں it's all about extremely productive people جو ہر وقت کہتے ہیں نا لمیٹڈ ریسورسز کو میکسیملی یوٹیلائز کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ آپ کی انرجیز ہیں، چاہے وہ آپ کی ریسورسز ہیں، چاہے وہ فزیکل ہیں، چاہے وہ مینٹل ہیں. ایوری کائنڈ آف ریسورس کو آپٹیملی یوٹیلائز کرنے کا نام دین ہے. اور کوئی ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا نہ ہو جس میں وہ ریسورس آپٹیملی یوٹیلائز نہ ہو رہی ہو. That's what اللہ تعالیٰ wants. It's an extremely productive mindset that اللہ تعالیٰ gets. اسی لیے وہ جو unproductive mindset ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے ان کی دنیا سلو موشن میں گزر رہی ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. There's nothing that affects them. کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ان کو اس چیز پر مجبور کرے کہ یار I have to make effort. And then you would start to see that وہ ان کی دنیا میں بھی ریفلیکٹ کرے گی، آخرت میں بھی ریفلیکٹ کرے گی. ہاں، دنیا میں بھی اگر کہیں پہنچنا ہے نا، لیٹس سے ایک ہم assumption لیتے ہیں کہ اس بندے کے ذہن میں آخرت ہے ہی نہیں لیکن وہ ایکسٹریملی پروڈکٹیو ہے، تو وہ پھر آپ کو دنیا میں کہیں ٹاپ پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. وہ دنیا میں ایلان مسک بن جائے گا، وہ دنیا میں
وہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان ساروں کی زندگی میں تمہیں کہیں ریلیکسیشن نظر نہیں آئے گی. They are extremely productive. We don't even realize how productive they are. ہم تو صرف اتنا گھنٹہ صرف یہی سوچتے رہے کہ یہ کر کے رہی ہیں بوائز, یہ ان کا ڈیلی اسکیڈول پاسبل بھی کیسے ہے. اور ہم الحمدللہ ہم رات کو صرف اپنے دن کے گزرے ہوئے لمحات کو ٹریک کرنا شروع کریں کہ اینڈ ریزلٹ کیا نکلا ہے, اچیو کیا کیا ہے. ہاں اچھا, پھر یہ بھی نہیں کہ چلو ایک دن ایسا زندگی میں گزر گیا, الحمدللہ دنوں, پھر ہفتوں, پھر مہینوں. میں بہت آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ابھی ایک اسکول میں او لیولز ان کا بچہ کر رہا تھا, اور ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ نا what should he do in A levels, میں چاہتا ہوں یہ درس نظامی کرے. میں کہا no way. میں نے کہا A levels ٹوٹل فوکس A levels پہ ہونا چاہیے. He should not get enrolled in a full time program anywhere. میں ریکمینڈ ہی نہیں کروں گا. میں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا جب میں نے 2011 میں پہلی دفعہ فٹ اسٹیپ سٹارٹ کیا تھا تو 8 میں دین کی طرف جڑا تھا, 11 میں نے پہلا پروگرام میں پڑھانا خود شروع کر دیا تھا. تو اس وقت کیونکہ میں اگر 2011 میں مڈ 20s 23 24 کا تھا, تو ہم پڑھا جن کو رہے تھے وہ میرے سے چھوٹے تھے, تو وہ او لیولز اے لیولز کا کراؤڈ تھا. آئی ریئلائز کہ ان بیوقوفوں کو او لیولز میں پمپ لگانے کا نقصان یہ ہے کہ ان کو بھول ہی جاتا ہے کہ بابا او لیولز بھی کرنا تھا اور اے لیولز بھی کرنا تھا اور یونیورسٹی میں بھی پہنچنا تھا. ٹھیک ہے, سو میں نے کہا اس کا فل فوکس اپنے اے لیولز پہ ہونا چاہیے. ہاں پارٹ ٹائم پروگرامز میں انرول ہو جائے, لیٹس سے وہ ونس اے ویک ہیں, ٹوائس اے ویک ہیں, دیٹس اٹ. درس نظامی نو وے, آئی ووڈ ایون ریکمینڈ دیٹ کہ وہ ابھی اس وقت وہ درس نظامی کرنا شروع ہو جائے. اور پھر میں نے کہا کہ جب وہ اے لیولز کر لے گا تو سیٹ اچھا کرے, اپنی یونیورسٹیز میں اپلائی کرے. اچھا او لیولز اچھا کرو گے تو اے لیولز فری ہو سکتا ہے, کیونکہ سارے اچھے اے لیول پروگرام وہ آپ کا پوائنٹ سکور دیکھتے ہیں اور اس پہ بیسس پہ آپ کو اے لیولز فری کر دیتے ہیں. رب پتی کے بھی بیٹے ہو تو فری کرنے میں کیا حرج ہے, وہ بیٹا کسی کو پاکٹ منی دے دینا یار, کسی غریب کو پیسے دے دینا. وہ جو 50 60 70 ہزار روپیہ فیس ہے اس وقت اے لیولز پروگرام کی, وائی ویسٹ دیٹ اپرچونٹی. اور پھر اگر انڈر گریڈ فری ہو سکتا ہے تو وائی ویسٹ دیٹ اپرچونٹی. وہ کروڑوں روپے کیوں باپ کا باہر جا کے لگوانا ہے؟ ایون لمس بھی جانا ہے تو میرے ہاتھ سے 50 60 لاکھ پہ لمس پہنچ گئے انڈر گریڈ, کیوں لگانا ہے؟ وہ پیسہ کہیں اور لگا دو, وہ کسی اور پروڈکٹیو کام میں لگا دو. ہاں once you get into university then you have crazy time, then you have crazy time. تب I would say because وہ پہلا زندگی کا موقع ہوتا ہے جہاں پہ you freed up. اسکول میں تو نا وین صبح چھوڑنے جاتی ہے, وین ہی لینے آ جاتی ہے, ڈرائیور صبح چھوڑنے جاتا ہے تو ڈرائیور ہی لینے آ جاتا ہے, تو you're not free. یونیورسٹی میں جاتے ساری الحمدللہ ہم یہ جو ٹوپی ہوتی ہیں اماں ابا کو پہنانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں میں بڑا بزی ہوں, میں نے خود کیا لامز میں, رات 9 بجے ڈی آر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈی آر میں کیا کر رہے ہیں مجھے بھی پتا ہے. ہاں ابا جی ڈسکشن چل رہی ہے. ہاں وہ کہتے تھے بیٹا یہ کون سی ڈسکشن ہے جو 9 بجے چل رہی ہوتی ہے؟ اچھا وہ تو شکر الحمدللہ جی پی اتنا اچھا تھا کہ ان بیچاروں کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملتا تھا. وہ کہتے ہیں یار پھر یہ بغیر پڑھے تو نہیں آ رہا, حالانکہ مجھے پتا ہے کتنا پڑھنا پڑتا تھا. ہاں اچھا وہ لمس کے پہلے سال کے بعد اگر میں مولوی نہ ہو گیا ہوتا اور وہ ان کو نظر نہ آنا شروع ہوتا کہ یار یہ 2 مہینے بعد آتا ہے اور نہ ٹخنوں سے اوپر اس نے شلوار کر لی ہے اور داڑھی اس کی اتنی لمبی ہونا شروع ہو گئی ہے, ٹوپی پہن لی ہے, اور اماں میری واؤچنگ کر رہی ہوتی تھی, تو ادروائز تو میرے باپ کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ بیٹا بوائے کر کیا رہا ہے. So you've got extreme level of time at a university level. So وہ ٹائم ہے ایگزیکٹلی جو ویسٹ انٹرٹینمنٹ میں ضائع کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے دس از دا ٹائم, یونیورسٹی کو جتنا ٹائم ہے یہی چلنگ ہے. اب وہ جو ابا بیٹھے ہوئے اور ان کا پیچھے اگر کوئی بیٹا بیٹھا ہوا کہتے ہیں یہ کہاں سے مولوی آ گیا سارا میرا پلان ضائع کر رہا ہے. You need to understand that there's a lot of time. That's the time you have to utilize. اچھا وہ کہتے ہیں نا وہی ٹائم دنیا بنانے کے لیے بیسٹ ہے جہاں پہ آپ نے لرننگ کرنی ہے. دیکھو جتنا کورسز سے لرن کرنا ہوتا ہے نا وہ اے لیولز تک ہوتا ہے بس. جا کے یونیورسٹی میں پروفیسر پڑھانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے. اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں بھی چلے جاؤ نا تو وہ اوپر سے اسکم تھرو کر رہا ہوتا ہے. وہ ڈیپ ڈاؤن کانسیپچوئل بلڈنگ تب نہیں ہوتی. وہ صرف اس بات پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ خود سیلف اسٹڈی کتنی کر رہے ہو, اسپیشلی وین یو موو انٹو سوشل سائنسز, کیونکہ اتنے بڑے سمندر میں وہ اتنے سے زیرے کو ٹچ کرتا ہے اس کورس کے دوران, اینڈ دیٹس اٹ. A lot is going to depend on کہ خود کتنا سیکھا ہے. جو خود سیکھنے کا مطلب ہے you've got to really go deep down. اور اب تو ٹیکنالوجی نے وہ اور آسان کر دیا ہے کہ یار کہیں سے بھی سیکھ لو, بٹ وہی ٹائم ہے دین بھی سیکھنا پڑے گا. اچھا یہ بڑا الزام ہے, ہمیں کیا پتا کہاں سے سیکھنا ہے, ہمیں کیا پتا. یہ وہی ہے جو دنیا والے بھی یہی کہتے رہتے ہیں, ہمیں کیا پتا جی پروگرامنگ کہاں سے سیکھنی ہے, پائتھون مجھے کیا پتا کہاں سے پہنوں. نہیں, اگر کوئی واقعی سیکھنا چاہتا ہے جتنا ٹیکنالوجی نے فتنہ کریٹ کیا ہے اتنا ہی ٹیکنالوجی نے آسان بھی کر دیا ہے. It's just like how do you spend your time. اچھا یہ ساروں کے لیے I'll give you a few targets to achieve. And again اس کا یہ مطلب نہیں ہے صرف یونیورسٹی کے بچوں کے لیے. Unfortunately میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ ٹائم فریم تھا جس میں یہ کرنا تھا. جس طرح بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے,
ماں کے پیٹ میں ڈیولپمنٹ نہ ہوئی وہ پیدائش کے بعد نہیں ہو سکتی ہے. پہلے 3-4 سال کے کچھ بینچ مارکس ہیں اس کے بولنے کے اعتبار سے, چلنے کے اعتبار سے, اگر وہ اس ٹائم فریم میں پورے نہیں ہو رہے, وہ ڈیلے کے ساتھ بڑا مشکل ہے کہ وہ بعد میں بولے. ہاں اسپیچ تھراپیز ہو سکتی ہیں, ریکوری ہو سکتی ہے, بٹ اٹس ناٹ آپٹیمل. یونیورسٹی کا ٹائم جو کہ میں کہہ رہا ہوں اس وقت 17 سے لے کے 22-23 سال کی عمر تک, اگر وہ ٹائم ضائع کیا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو میک اپ فار اٹ لیٹر, ویری ڈیفیکلٹ. بٹ اگر ضائع ہو گیا اس کا مطلب نہیں اب لائسنس دے دو کہ معین نے کہا تھا تب گیا تو بس اب تو ہاتھ سے نکل ہی گئی ہے گیم. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی وہ بڑھاپے میں بھی دین کے اعتبار سے, دنیا ریکور نہیں ہوگی, دین کے اعتبار سے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. So the first thing, the first mistake we end up making is کہ we're leading purposeless lives. مقصد ہی نہیں ہے کوئی. Why would you be able to waste so much time and energy? Because you don't have an ultimate purpose and an ultimate goal. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, and again you could apply that to your dunya as well, کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو مرضی کر لے میرے بندے, اینڈ تیری انتہا کیا ہے کہ تو نے اپنے رب تک پہنچنا ہے. You're going to die one day and you're going to pass out of this world and you will be presented to Allah Rabbul Izzat. یہ ہم میں سے ہر ایک کا اینڈ گول ہے. اچھا جب وہ اینڈ گول ڈٹرمنڈ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے, تو میری پوری زندگی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے گزرنی ہے. پوری زندگی. اگر میری پوری زندگی میں یہ سوال گول کا پرائمری نہیں ہے, جو مرضی کرو پھر. اچھا اس گول کو پورا کرنے کے لیے جس قسم کے مسلمان کا اللہ رب العزت مجھے قرآن میں دعوت دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں جو نظر آیا, ایسا ایکسٹریملی پروڈکٹیو مسلم. وہ کہیں تمہیں صحابہ میں صرف غریب نہیں ملیں گے, وہ اربوں پتی بھی ملیں گے. ہاں, اور صرف اربوں پتی نہیں ملیں گے because that's not humanly possible کہ سارے ارب پتی ہو جائیں. یہ تو سوسائٹی ایسے فنکشن ہی نہیں کرتی نا, کوئی دنیا میں ایسی مثال ہے ہی نہیں. لیکن صحابہ میں ایک چیز کامن ہے, you will find everybody is accomplished. وہ سوشو اکنامک اسٹیٹس میں کہاں ہے, اس کا سکل سیٹ کس قسم کا ہے, بٹ you won't find a صحابی جس کے اینڈ پہ آپ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ رہے ہو. وہ کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے, کوئی تجارت کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی سکل سیٹ کی بیسس پر کام کر رہا ہے, اس کو کوئی ہنر آتا ہے, تلواریں بناتا ہے, گھوڑوں کو ٹھیک کرتا ہے, وٹ ایور. But every single Sahabi you would see something unique happening to him which he is using to contribute to the society in two senses. ایک ویسے کہتے ہیں نا اپنا بوجھ ہم خود ہی اٹھا لیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہاں میری ٹانگیں کم سے کم اتنی قابل ہوں کہ یار یہ مجھے چلا سکیں. اگر یہ اتنی بھی قابل نہیں ہے تو یہ وہ محتاجی ہے جو میں اپنے آپ کو بھی پیراسائٹ کے طور پر کھا رہا ہوں اور سوسائٹی کو بھی افیکٹ کر رہا ہوں. تو the least we can do is کہ ہم اپنا بوجھ خود اٹھانا شروع کر دیں. اچھا جب آپ اپنا بوجھ خود اٹھانا شروع کرو گے تو اس مائنڈ سیٹ سے you will eventually come to that point where you will be able to contribute as well. For example جو لوگوں کو دین میں پمپ چڑھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی میں کیا کروں. میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن میں اصول بتا دیا, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ. اس کو میں کہتا ہوں نا کہ اگر آپ صرف جوش میں کوئی بندہ ڈوب رہا ہے تو چھلانگ مار دیں اور اس کو جب پھر ڈال لیں کہ یار میری نیت بڑی اچھی ہے, میں نے تجھے بچانا ہے, تو اس کو بھی ڈبو دیں گے. وہ بیچارہ شاید کوئی ہاتھ پاؤں مار کے بچنے جیسا ہو, آپ کی اچھی نیت سے وہ ضرور ڈوب جائے گا. تو قرآن کا اصول یہ ہے قُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو بچاؤ, اہلکم. اہل کا مطلب وہ ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. اہل کا مطلب ہے کوئی کہہ دیا نہ میرے ماں باپ ہیں نہ میرے بہن بھائی ہیں, میں اکیلا ہی ہوں دنیا میں, تو اہل وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. تو میں 9 ارب کی آبادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا, ان 6 سے 9 لوگوں کے ساتھ گزار رہا ہوں جو میری زندگی کا پارٹ ہیں. تو مقصد کلیئر ہونا چاہیے. اچھا مقصد کلیئر ہونے کا مطلب ہے فار ایگزامپل میں جس سے پوچھوں یار نیک ہونا چاہتے ہو, ہاں بالکل متقی بھی ہونا چاہتا ہوں. تو مقصد کلیئر ہونے کے ساتھ یو نیڈ ٹو ہیو ویری اسپیسیفائڈ گولس. اس کے لیے جون سی مرضی ٹول کٹ استعمال کرو, جون سی مرضی ایپلیکیشن, جون سا مرضی فریم ورک استعمال کرو, بٹ یوز سم تھنگ. فار ایگزامپل ایک ٹول ہے جسے کہتے ہیں اسمارٹ گولس. The goals have to be specific. The goals have to be measurable. The goals have to be time bound. They have to be achievable, realistic. For example, مومن کی ڈیلی روٹین میں کون سا گول ہے جو اسمارٹ ہے؟ 5 وقت کی نماز. ہاں اسپیسیفک ہے. میں نیک ہونا چاہتا ہوں, بے نمازی ہوں. ہاں یار یہ بڑا مشکل ہے کہ 5 وقت فجر اٹھ کے پڑھ لوں. نہیں پلیز یار تو اس سے بڑا احسان نہ کر, تو جا کے چپ کر کے فجر پڑھ لے. 2 رکھتے ہیں ٹوٹل, کم سے کم وہ 2 رکھتے ہیں پڑھ لے, کافی ہیں نیک ہونے کے لیے. لیکن اگر تم وہ جو اللہ نے گول سیٹ کرنا سکھایا ہے وہ پورا نہیں کر رہے, اس کے علاوہ جو مرضی کرتے رہو, اس کا فائدہ نہیں ہے.
But then it has to be something very, very specific in your life. And then that could be دین کے اعتبار سے بھی. میں straight A's لینا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ A levels free ہو. میں SAT کو 1560 چاہتا ہوں. کیوں؟ اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے. Like it has to be something which is very specific, time bound, achievable. And then track yourself. کہ میں ڈے بائی ڈے اپنے اس گول کی اچیومنٹ کے قریب جا رہا ہوں کہ میں کہیں ہوا میں ہی لٹکا ہوا ہوں. تو مومن بے وقوف انسان کو نہیں کہتے کہ وہ صرف کہتے ہیں انشاءاللہ. میں کہتا ہوں یہ وہ انشاءاللہ جس پہ سارا بوجھ اٹھا کے انشاءاللہ پہ ڈال دیا, خود نیچے سے نکل گئے ہیں. ہاں, ایسا انشاءاللہ نہیں چاہیے. واقعی اللہ رب العزت یہ وہ انشاءاللہ نہیں تھا جس پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکڑ ہوئی تھی. نعوذ باللہ. ہاں, وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا وہ 3 سوال, تو آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے 15 دن بعد جواب دیا کہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہا تھا. الحمدللہ ہم نے اسے یہ سیکھ لیا کہ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہے کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش شروع کر دی تھی, انشاءاللہ نہیں کہا تھا, ہم انشاءاللہ کہہ کے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ doesn't want that. That's the first mistake we end up making. کہ بے مقصد زندگی, اور جو مقصد ہے میں نیک ہونا چاہتا ہوں, میں اچھا پڑھنا چاہتا ہوں, میں بزنس میں اچھا پیسہ کمانا چاہتا ہوں, whatever that is, you can't leave yourself hanging in the air. کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو اچھا, یہ کام ممکن نہیں ہے. دوسری غلطی, علم بڑا مشکل کام ہے, چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہے چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہے. تو یہ جو پہلا سٹیپ ہے کہ میں نے کہا زندگی کا کوئی مقصد ہو, ہم نیک ہونا چاہتے ہیں, میں دنیا کا امیر ترین بندہ بننا چاہتا ہوں. ہاں, وہ سر بل گیٹس ڈراپ آؤٹ ہے. میں نے کہا بیٹا ہارورڈ کا ڈراپ آؤٹ ہے, پنڈ دادن خان کا ڈراپ آؤٹ نہیں ہے. ہاں, تو علم شعور ہونے کی بڑی ضرورت ہے کہ یار وہ کہتے ہیں نا, the real thing is not how many Bill Gates were dropouts, it's how many dropouts become Bill Gates. وہ باقی سارے کہیں دنیا میں رول ہی رہے ہوتے ہیں. تو دوسری پرابلم کیا ہے کہ علم حاصل نہیں کرتے. بابا جو بھی مقصد تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ریلیونٹ علم اور اسکل سیٹ. ہاں, اور چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے مقصد ڈیفائن کر رہے ہو چاہے دین کے اعتبار سے مقصد ڈیفائن کر رہے ہو. اینڈ انفارچونیٹلی ہمیں اپنی مجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان میں جس ایج گروپ میں کہہ رہا ہوں نا, اٹس میک اٹ ٹو بریک اٹ, وہ نہ دنیا کا اسکل سیٹ اور علم حاصل کر رہا ہے نہ ہی دین کا اسکل سیٹ اور علم حاصل کر رہا ہے. ہاں, بس صرف پروسیس سے گزر رہا ہے. ہاں, سر پلیز پاس کر دیں. تو میں کہتی یہ پاس کر بھی دوں گا. اچھا یہ فون کو ہوں کر رہا ہے. میں نے کہا یار یہ میں پوائنٹ پہ آتا کہتا ہوں. سو the problem, یہ جو ہے نا کہ یار سر آپ پاس کر دیں, میں کہا سر پاس کر دیا, پھر who are you trying to fool. ہاں, وہ مجھے یاد ہے ہم فائنانس پڑھ رہے تھے تو ہم نے کلاس کے اینڈ پہ کہا کہ سر ہم نے آپ کے ساتھ ہینڈ کر دیا ہے. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے. ہم نے کہا سر ہم نے گھڑی آپ کے آنے سے پہلے 20 منٹ آگے کر دی تھی. میں نے کہا بیٹا ہینڈ میرے ساتھ نہیں کیا, اس باپ کے ساتھ کیا جو فیس پے کر رہا ہے, مجھے کیا لگے میں تو چلا جاؤں گا جلدی. ہاں, لائک دیٹس the problem کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا کے ساتھ ہینڈ کر دیا, ہینڈ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. وہ ایک سردار جی والا لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ سردار جی ٹرین میں بیٹھتے ہیں اور وہ سردار جی کہتے ہیں کہ آج میں بڑا ہینڈ کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کی ہوا ہے, میں ریٹرن ٹکٹ لی واپس کو نہیں آنا. ہاں, لائک گڈ لک مین. یہ ہمارا پرابلم ہے کہ یار علم حاصل کیے بغیر کچھ نہیں ملنے والا. یو ہیو ٹو نو کہ میں کس گیم میں ہوں. ہاں, تو لا علمی ریمیننگ ان دا ڈارک, یہ نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جاء الحق وزہق الباطل. وہ باطل خود ہی, اندھیرا خود ہی ختم ہو رہتا ہے روشنی کے آنے سے. اگر تم سمجھو کہ مسلم یوتھ کا سب سے بڑا ڈیلیما کیا ہے, میں کہوں گا علم. اچھا جی علم کیا ہے, میں صرف قرآن کو نہیں کہہ رہا. علم مجھے شعور ہونا چاہیے کہ اس وقت میرے حالات کا مجھ سے کیا تقاضا ہے, میں کون ہوں, اور اس حالات کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس کیا ریسورسز اویلیبل ہیں اور اس کو میں نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. یہ دوسری پرابلم ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا whoever follows a path in pursuit of knowledge, Allah will make a path of paradise easy for him. اس کو میں کہتا ہوں ایزی ایز مس نہ کرو. وہ جو بالکل آسان ہے نا, فار ایگزامپل جب دین کے پاتھ پہ آ رہے ہو نا, بہت سارے گناہ چھوڑنے بڑے مشکل ہیں. ایک گناہ بہت آسان ہے خاص طور پہ لڑکوں کے لیے, وہ ہے گالی. زبان کا غلط استعمال. انفارچونیٹلی ہم عادتاً گالیاں دیتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو ریکارڈ کر کے دیکھیں نا کہ میں نے اپنے بیسٹ بڈی کو یہ جو کہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں, تو then we would realize یار یہ تو خدا کے لیے چھوڑ دو. ہاں, بہت سارے گناہ مشکل ہیں لیکن یہ والے بہت آسان تھے. اچھا ایزی ایز لینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, ایک کانفیڈنس آنا شروع ہوتا ہے, یار میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو ایک گول دیا تھا, الحمدللہ یہ میں نے اچیو کر لیا ہے. That gives you the confidence. بٹ اس کے ساتھ ایک اور چیز کیا ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت آتی ہے, نعمت آتی ہے, کہ سینس میں کہ اور کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے.
وہ بندہ جس نے کبھی زندگی میں کچھ اچیو نہ کیا ہو, اس کو لگتا ہے میں اتنا ہوپلیس ہوں کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. So we've got to push ourselves to our limits in terms of کہ یار میری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, if you could just come nearer تاکہ جو بعد میں ساتھی آ رہے ہیں ان کے لیے بیٹھنا آسان ہو اور قریب آ جائیں. وہ میری کلاس میں ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں اسٹارٹ ہی فرنٹ رو سے کرنا ہے, جب تک پہلی رو نہیں بڑھی پیچھے جا نہیں سکتے. تیسرا کام, so the first is you need to have a purpose. Second, you need to have the relevant ilm, the relevant skill set. And again, I'm not differentiating between deen and dunya. I'm just giving you the tools that are going to help you in your life. The third thing that's the problem is that at a personal and at a collective level, we lack sense of responsibility and ownership. Sense of responsibility and ownership. اچھا, ownership کا مطلب کیا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, اور وہ جس سٹیج پہ بھی سمجھ آئے. یا بابا میٹرک اچھا نہیں ہوا تھا تو پھر ایف ایس سی اچھی نہیں ہوئی تھی تو پھر یو ایم ٹی پہنچ گئے تھے, ورنہ یو ایم ٹی مائی فرسٹ چوائس, یو ایم ٹی مائی اونلی چوائس, اور بیٹا کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے تو اس لیے آگے ہیں. اچھا آگے پھر ناؤ واٹ, بٹ دیٹس ناٹ لائک کہ میرے پر فیلئر لکھ دیا گیا ہے. ٹیک اونرشپ آف یور لائف بیکاز یو ڈیڈ ناٹ ٹیک دیٹ when you were in metric, you did not take that when you were in O levels, A levels, whatever. but کبھی تو لو نا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یؤتی الحکمۃ من یشاء, اللہ فرماتے ہیں جو حکمت ہے نا, وزڈم ہے, یہ میں عطا کرتا ہوں جس کو چاہوں. And but then اللہ تعالیٰ makes a claim, he says وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو ہم نے یہ حکمت, وزڈم, ٹھیک ہے نا, وزڈم کا مطلب کیا ہے, knowing the right thing at the right time, taking the right decision at the right time, understanding the right way the right time. That's like what wisdom is. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو میں نے یہ حکمت دے دی نا, اس کو میں نے خیر کثیر دے دی. حکمت کیا ہے, میں جس پوائنٹ پہ بھی کھڑا ہوں اس سے آگے دیکھ رہا ہوں, اس سے آگے اب میں کیا کر سکتا ہوں. What can I contribute to again my personal life? That's the start. میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر میں اپنے لیے نہیں کر سکتا. And then I can move on to the collective. And then اللہ تعالیٰ says وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, کہ یہ سوائے عقل والوں کے لیے. اب یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیتا ہی عقل والوں کو ہوں. یہ وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تعالیٰ میکس اٹ a two-way process. اس قرآن سے, اس زندگی سے اگر میں وزڈم چاہتا ہوں تو وزڈم ملے گی. ہاں, جو نہیں سیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ اولو الالباب کے لیے ہے, وہ جو واقعی سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, فکر کرتے ہیں, who want to do something, وہ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے زندگی ہے. اچھا, اس کے لیے پتہ ہے ٹرک کیا ہے. لائک فار ایگزامپل, یہ حکمت کیسے آئے گی, اپنے آپ کو حکمت والوں کے ساتھ جوڑ لو. ہاں, اپنے آپ کو بے وقوفوں کے ساتھ نہ جوڑو, وہ جو سارا دن چل کرتے رہتے ہیں اور تمہیں بھی تانے دیتے ہیں, چلا بیٹا, یہ جو چلا بیٹا نا اس کے ساتھ تو رہنا ہی نہیں ہے. ہاں, یہ خود بھی چل جائے گا اور تمہیں بھی چلائی رکھے گا, جہاں پہ اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ملنے والا. Find somebody who can push you. Find somebody of positive influence in your life. Find somebody who can really help you in this journey. ہاں, اچھا, وہ اپیرنٹلی سارے وہ لوگ جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس وقت بے وقوف کہے جاتے ہیں. وہ تھیٹے, ہاں, پڑھ رہا ہے, ہاں, وہ کتابیں کھول کے بیٹھا ہے, اور کوئی تیری زندگی میں اور کوئی کام ہے ہی نہیں, آج ڈوٹا کھیلے, ہاں, آج چل نا. وہ ڈوٹا تو میرے زمانے کا ہوتا تھا نا. ہاں, وہ کہتا ہے ویپنگ کریں, ایسے دھوئیں میں اڑا کے دھوئیں میں زندہ رہیں. آسانی آ گیا. ہاں, کس دھوئیں میں اپنے آپ کو رکھنے کی, لائک یو وانٹ ٹو کیپ یور سیلف ان دیٹ illusion کہ گیم آن ہے یار, چل ہے دنیا, یہ بھی مولویوں نے ٹینشن ڈالی ہوئی ہے. ہاں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مولوی بننے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. ہاں ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں میرے سے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے سوال پوچھو, وہ جو شروع میں آئے ہیں وہ ریکارڈنگ سن لیں. ہاں, کہ یہ میں نے نہیں بتانا یار, I'm not interested in that. But this is something we have to understand. اچھا, پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ ساری بات سمجھ بھی آ جائے نا, مقصد بھی سمجھ آ گیا, بیکاز آل آف دس ابھی تک تھیوریٹیکلی تھا, مقصد بھی سمجھ آ گیا, پلان بھی بڑے اچھے بنا لیے. وہ میری اماں کہتی ہیں میرے ماموں جو تھے نا جی, میں نے حساب لگا لیے 380 صفحے ہیں, اگر میں ہر منٹ میں اتنے صفحے پڑھوں تو اتنے گھنٹے کرنے ہیں. اب میں باہر جا رہا ہوں, میں نے ٹیبل نہ گراؤنڈ میں لگا لی ہے, اوپر میں نے بلب سیٹ کر لیا ہے, آپ نے ہر 15 منٹ کے بعد نا مجھے ایک بلیک کافی کا شاٹ دے دینا ہے, میں ساری رات نائٹر ماروں گا. وہ کہتی ہیں جی مجھے پہلا 15 منٹ تو بھول گئے, آدھے گھنٹے بعد مجھے یاد آیا, میں شاٹ لے کے پہنچی تو خراٹے لے رہا. لائک گڈ پلاننگ مین. اگلی بات کیا ہے, فیئر آف ہارڈ ورک. کرنا پڑے گا جی, آپ کو ہی کرنا پڑے گا. اگر میرے پاس کوئی فارمولا ہوتا میں قسم سے تم لوگوں کو بیچ رہا ہوتا. ہاں, یہ فارمولا ہے, یہ تم لوگوں نے لے لینا ہے اور کام سارا خود ہی ہوتا رہے گا. تو دنیا یہ چاہتی ہے نا, اسے کہتے ہیں پیسو انکم.
نہیں، پیسو جنت کمانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، پیسو دنیا بھی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں ایسے یوٹیوب چینلز کو دیکھ دیکھ کے نا، فار ایگزامپل 10 ways of earning passive income today and in SARS. فار ایگزامپل ایک بوائے ہے، میرا نام ذہن سے نکل گیا، یو کے کا بوائے ہے، مسلمان نام ہے وہ، یہ اس کی ایک بڑی اچھی ویڈیو ہے 10، لیکن وہ 2003 میں 13 سال کی عمر میں سٹارٹ ہو گیا تھا. بائی ناؤ ہیز گاٹ نا، شیخ حسین عبدالستار کہتے ہیں 10,000 گھنٹے کسی بھی اسکل سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے 10,000 hours of productive time چاہیے. وہ 10,000 hours of productive time لگا دو گے، you're going to make it. 10,000 productive hours ذرا میپ کرو اپنی زندگیوں میں، لگ پتا جائے گا کہ کتنے سال لگانے ہیں. ہاں there is nothing passive in life. ہاں وہ جس فلو میں تجھے یوٹیوب ویڈیو بناتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کل میں بھی اسی فلو میں بنا لوں گا، ذرا ٹرائی کر کے دیکھو. ہاں it was all about cameras. Good luck. I'll pay for your camera. اگر وہ اتنا ہی آسان تھا. سو ہارڈ ورک، اللہ تعالیٰ نے آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نہیں ہے، بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملنے والا. تو وہ سارا پیپر پلان irrelevant ہے جب تک کہ اس پہ کام نہیں شروع کرو گے. وہ ہارڈ ورک is something we've got to do. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ پورا اجر دیں گے. یہاں پہ تو ایمان والے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی بات ہو رہی ہے. بٹ اگر وہ ڈائیکاٹمی ہم ختم کر چکے ہیں، اس لیے مڈ وے بیان میں داخل نہیں ہونا، شروع سے سننے کی کوشش کرنی ہے. تو اگر وہ ڈائیکاٹمی ختم کر چکے ہیں تو وہ دین اور دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پورا دوں گا. ہاں، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ظلم کرنے والوں سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں اللہ تعالیٰ بے شمار جگہوں پہ اپنے نام لے کے آتے ہیں، وہ نام ریلیونس کے ساتھ آ رہے ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ انی منی مینم ہو تو رینڈم کوئی سے بھی 99 میں سے 2 نام لے آئے، نہیں، وہ نام ریلیونٹ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ جو یہ نہیں کر رہا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ظلم کر رہا ہے. ظلم ہے اپنی چیز کو اس کے اصل سے ہٹا کے کچھ اور کر دینا، یہ ظلم ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، واللہ لا يحب الظالمین. اللہ تعالیٰ محبت ہی نہیں کرتے ظلم کرنے والوں سے. ہاں سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے اپنے وقت کی قدر نہ کرنا، اپنی زندگی کی قدر نہ کرنا، اپنی صحت کی قدر نہ کرنا، یہ اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے. And all of you, once you come on the path of productivity, if you remap your life and آپ یہ سوچو کہ یار وہ سارا وقت جس میں میں نے یہ کام نہیں کیا اور میں ظلم کرتا رہا، جسٹ ان کیس اگر وہ سارا بھی کام میں پروڈکٹیو طور پہ یوز کر رہا ہوتا تو میں کہاں پہنچ گیا ہوتا، کہاں پہنچ گیا ہوتا. That's the reason کہ اللہ تعالیٰ says. And اس کو ٹرک یوں سمجھو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا آج تمہارے کل سے بہتر نہیں ہے تو سمجھو خسارے میں ہو. اگر تمہارا آج تمہارے کل سے جو گزرا ہوا کل ہے اس سے بہتر نہیں ہے تو سمجھے خسارے میں ہو. یہ زندگی کا اصول سمجھ لیں. انسان کو اللہ رب العزت نے ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ یا تو وہ کنٹینیوس پروگرس پہ ہے، اگر پروگرس نہیں ہے تو ڈکلائن پہ ہے. There's no stagnancy کہ الحمدللہ میں نے یہ لیول اچیو کر لیا ہے، اب میں اس سے آگے کچھ نہیں کروں گا، میں بس اسی پہ رہوں گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. Because life is not a constant. Life is a continuous variable. For example ایسا صرف theoretical studies میں ہو سکتا ہے کہ assuming everything else to be constant, price and quantity demanded are inversely related. Like good luck. Nothing is constant in life. تو پھر price and quantity demanded are not going to be inversely related. تو یہ جو constants ہے نا، اگر ساری چیزیں constant ہو جائیں تو پھر میں بڑا successful ہوں گا. Like good luck. یہ نہیں ہونے والا. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت اپنے آپ کو نیکسٹ لیول پہ پش کر رہا ہوں، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہے چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہے. اچھا ہمارے نا بزنس مین کا بھی یہی مسئلہ ہے، 2 دکانیں ہو جائیں نہ کہہ رہا ہے اب کافی ہے اور کی کریے، نہیں اور کر یار. تو 6 کھول لے اور اس کی وجہ سے تم 10 اور خاندانوں کے رزق کے کمانے کا ذریعہ بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اسکل سیٹ دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا. ہاں تو تم یوں کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ ایک شخص تھا، وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے بڑی کوشش کی اپنے جگہ پہ، نہیں اس کو کام ملا تو وہ کسی اور شہر جا رہا تھا. تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک زخمی چڑیا تھی اور اس کو کوئی چڑیا آ کے دانا کھلا رہی تھی. اس نے کہا لو، وہ زخمی چڑیا کو بھی اللہ رزق دے رہے ہیں، میں بھی اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں واپس. اپنے شیخ کے پاس پہنچا، اس نے کہا شیخ میں واپس آ گیا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ اللہ تعالیٰ تو زخمی چڑیا کو بھی دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی تم زخمی چڑیا کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو وہ کھلانے والی چڑیا کیوں نہیں بن رہے؟ ہاں یعنی کہ تم نے اس سے یہ تو سیکھا کہ میں زخمی چڑیا ہوں، اللہ دیں گے، وہ اللہ جس کے ذریعے سے دے رہی ہے تم وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ زخمی تو پہلے ہی بہت ہیں. ہمارا معاشرہ بڑا پر ہے زخمی چڑیوں سے بیچاری، ہاں جنہوں نے کچھ نہیں کرنا. Why won't you want to contribute? تو it has to be کہ میں کنٹینیوسلی گرو کر رہا ہوں. ہاں اچھا اس کے لیے
when you think you reach your potential, this is it, इससे ज्यादा और अब मैं क्या करूं, तो एक छोटा सा काम अपनी जिंदगी में और ऐड कर लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है ना बहुत बिजी है, तो अपने आपके स्केड्यूल में डालें, या अल्लाह मैं इस स्केड्यूल में हर रोज एक दफा और सुबहान अल्लाह कहूंगा. जो भी डाल के देखो, वो अल्हम्दुलिल्लाह डल जाएगा. और जब एक और दफा सुबहान अल्लाह, तो वो जन्नत में ऐसा दरख्त लगा है जिसके नीचे 100 साल ना घोड़ा दौड़ेगा. तो इसका मतलब है नहीं भी मैं अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा था, तो एक और अल्हम्दुलिल्लाह डाल दो, एक और इस्तिगफार डाल दो, एक और दुरूद शरीफ डाल दो. और अगर वो दुनिया के एतबार से कर रहे हो, तो आपको इस पूरे साल में मैं एक और स्किल सेट सीखूंगा, कुछ भी है. आई लर्न हाउ टू यूज चैट जीपीटी. करो जाना टू एंड फ्रो उसके साथ फजूल बकवास करते रहो. मैंने उससे हर किस्म का सवाल पूछा, यू एन एथियस्ट? मैं कहा नो, आई एम अ आर्टिफिशियल लैंग्वेज रोबोट. मैं कहा नहीं, आई लव यू मैन. नो प्लीज डोंट लव मी. साइकेट्रिक को दिखाओ, ये ना हो कि तू मेरी वजह से. मैंने कहा आई एम गोइंग टू डाई विदाउट यू. तो अब वो मुझे चैट जीपीटी से, आई वाज लर्निंग कि कितना को ट्रेंड है और इसमें मैं किस किस्म से सवाल पूछ के क्या क्या जवाब इससे निकलवा सकता हूँ, या कुछ सीखो मेरी तरफ से. तो यू वुड रियलाइज कि यस यू कैन. अच्छा क्यों? अगर ये नहीं करोगे ना, तो फिर पांचवी मिस्टेक क्या होगी? इफ यू आर पुशिंग योरसेल्फ ना फर्दर एंड फर्दर, सो प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस. ये जो एटीट्यूड है ना, अल्लाह ताला कुरान में इसको कैसे बताते हैं, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन. यहाँ तक कि उनकी मौत जब उन पे आ जाएगी, क्या या अल्लाह एक और चांस, या अल्लाह एक दफा वापस भेज दें. और फिर अल्लाह ताला के फरमाते हैं लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु. हाँ, वो जो सारी अपॉर्चुनिटीज हम छोड़ के यहाँ पहुंच गए हैं, या अल्लाह एक और चांस दे दे, मैं इस दफा नेक करके आऊंगा. हाँ, इस दफा मैं सही करके आऊंगा. अच्छा बाय द वे, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इट्स वन वे ट्रैफिक. हाँ, इट्स अ वन वे ट्रैफिक. एक दफा जब एंटर हो गए तो बड़ा एग्जिट ही है अब, और एक दफा एग्जिट हो गए दैट्स इट. लेकिन सरप्राइजिंगली अल्लाह ताला एक असूल करते हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं इफ आई वाज टू सेंड यू बैक, अगर मैं तुम्हें वापस भेज दूं तो तुम वही करके आओगे जो पहली दफा करके आए थे. ये बड़ी खतरनाक बात है या अल्लाह. अच्छा ये मैं कहता हूं हम इसकी लिविंग एग्जांपल हैं. अल्लाह ताला इसी जिंदगी में बेशुमार दफा रियलाइजेशन देते हैं कि यार आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा. हाँ, या अल्लाह पक्की सच्ची तौबा करता हूं कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा, फिर करते हैं. हाँ, या अल्लाह ये नेक काम करूंगा, अब आइंदा पक्का नमाजी बन जाऊंगा, फिर नमाज छुटती है. या अल्लाह कुरान रोज, या अल्लाह आपका कुरान पढ़ा करूंगा, चाहे एक सफा पढ़ूं, फिर छुट जाता है. लाइक वो तो लिविंग एग्जांपल है इसकी. So why? Because if we keep on repeating the same mistakes, expecting कि आउटकम कुछ और आ जाएगा, तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है. हाँ, अगर मैं उस सारे से लर्निंग प्रोसेस से सीख ही नहीं रहा, तो then it's no use. तो we have to plan and organize. तो वो जो ऊपर स्मार्ट गोल सेट किए थे, यार मैं 5 वक्त का नमाजी बनूंगा, अच्छा बड़ा अच्छा हो गया यार, अब तो इसको ट्रैक करना भी आसान है. लेकिन लेट्स से आपने वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, उस पे सारे अपने आप को गोल सेट कर दिए. 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा, रोज कुरान पढ़ूंगा, दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, एक अच्छी रोज किताब पढ़ूंगा, एक अच्छी टॉक सुनूंगा वीक में, व्हाटएवर. दीन और दुनिया दोनों के कर ली और एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो गई. अब रोज उसको टिक मार्क करना है. अल्हम्दुलिल्लाह रोज ही ब्लैंक जाती जा रही है, तो क़यामत तक ब्लैंक ही रहेगी. हाँ, so then you have to plan and organize. In what sense? Schedule it in your life. कब क्या काम करूंगा, क्योंकि इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से फजर के बाद मैं 3 दफा इस्तिगफार पढ़ूंगा और वो मिस हो गया, तो उसकी वजह से सारे अगले भी ना मिस कर देना. फजर मिस हुई थी, जोहर तो नहीं मिस हो गई, असर तो नहीं मिस हुई. बिकॉज इट्स जस्ट नॉट इनफ टू हैव अ प्लान. यू हैव गॉट टू ट्रैक योरसेल्फ प्रैक्टिकली कि मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, एंड यू हैव टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ इन योर एंटायर डे. वो हमें शेख कमालुद्दीन कहा करते थे कि जिस वक्त तुम रात को बेड पे गिरो, तो ये ना पता हो कि पहले गिरा हूं कि पहले नींद आई है. इतना अपने आप को एग्जॉस्ट करो. हाँ, इतना लास्ट मिनट तक एग्जर्ट कर रहे हो. अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इतने वेले हैं कि बेड में भी सोच रहे हैं कि नींद नहीं आ रही. बस 8 घंटे के बाद जो ओवरचार्ज किया है अपने को, उसके बाद नींद कहां से आनी है. हाँ, इंसान की जरूरत छोड़ के, ख्वाहिश छोड़ के, वो मेरे दादा कहते थे लस्सी को और नींद को जितना मर्जी बढ़ा लो. हाँ, तो हम तो आखिरी हद तक अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेशन में और लेजीनेस में पहले पुश कर चुके हैं. हाँ, ये सवाए पाकिस्तानी कौम के हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी ने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया कि सो के इतना सोते हैं कि हड्डियां थकी हुई फील होती हैं संडे को. ये कभी नहीं हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह आराम करके थके हुए उठे. ये सिर्फ हमें करना आता है. गॉट टू चेंज दैट. सर आप कोर्स लॉन्च कर दें, कोर्स लॉन्च कर दिया है, वो 6 हफ्ते की क्लास है, आया नहीं जा रहा. एक और क्या करें अल्लाह के बंदे. हाँ, कुछ होते हैं जिनको मैसेज करके बुलाना पड़ता है कि क्लास शुरू हो गई थी घंटा पहले, कहती तीनों सुनांदी नू को पता है मैं जिसको कह रहा हूं. तो सर आप पुश करते रहा करें बाबा, मैं कितने को पुश लगाऊं.
میں سارا دن پش اپس لگا رہا ہوں. یہ تو نا کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو پش کرنے والے بن جاؤ. That's like a معاشرہ. ہمیں وہ معاشرہ چاہیے جس میں ہر بندہ انجن ہے, کم از کم ایک کو تو کھینچ سکے یار. And what you would realize is کہ جب میں کسی کو کھینچوں گا یا کسی کو پش کروں گا, then that would naturally start to push myself as well. اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا. تو کبھی اقبال کو لانے والا کوئی ہو نا, ہاں, جو سر ہلا رہا ہے لیکن لاتا نہیں ہے, تو پھر ہمیں فائدہ ہو. کیوں نور؟ کہاں گئے وہ سارے نورانی جو پش کرنے والے ہوں؟ کب تک میں پش کرتا رہوں گا؟ خود پش کرو. بیکم اے سپورٹ سسٹم ان دیٹ. ٹھیک ہے؟ بیکاز اگین ادروائز نیکسٹ مسٹیک میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے نا, دیٹس لائک آئی وش آئی مائٹ. کاش 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 کی ایک لمبی لسٹ ہے زندگی میں, یہ ہو جاتا یہ ہو جاتا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتا دیا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العزت نے کچھ تبدیل نہیں کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہم سارے نیا پاکستان چاہتے ہیں, لیکن وہ نیا پاکستان بنائے کون؟ بن جائے پھر ہم اس میں رہ لیں گے. ابا جی نے بنانا ہے. Who's going to end up giving that sacrifice? ہاں, میں تب کرپشن چھوڑوں گا جب معاشرہ کرپشن چھوڑ دے گا. تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے. ہاں, میں تب پروڈکٹیو ہو جاؤں گا جب سارے پروڈکٹیو ہو جائیں گے. That's not the way it happens. I've got to do my part. Otherwise کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہاں, وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایگزامپل دیتے ہیں ٹیٹو بنوانے کی. وہ کہتے ہیں وہ ایک بندہ تھا, اس نے کہا کہ جی ٹیٹو بنوانے چلا گیا. وہ پہلی سوئی چبھائی, وہ بڑی درد ہو رہی ہے. جی کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کا سر بنانے لگا ہوں. اب شیر کا ٹیٹو بنوانا ہے. انہوں نے کہا یار یہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے, سر کے بغیر شیر بنا دے. ہاں, اس نے پھر اگلی پین چبھائی, یہ کیا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا شیر کی ٹانگیں بنانے لگا ہوں. اس نے کہا جی یہ ٹانگوں پہ بڑی تکلیف ہے, بغیر ٹانگوں کے شیر بنا دے. ہاں, ہمیں جہاں پہ ذرا سی سوئی چبھتی ہے نا وقت میں, نہیں اس کے بغیر ہی کوئی دین دے دیں, یہ بڑا چبھ رہا ہے. ہاں, ایسا کون سا میں ریڈی میڈ رس ملائی فارمولا دوں کہ وہ کہتے ہیں نا ریڈی ٹو ایٹ. اب تو یہ حال ہے, کہتے ہیں سر نہ ریڈی ٹو ایٹ تو کھانا تو ہمیں پڑے گا. ریڈی ٹو ایٹ, کھائیں بھی آپ, ہضم بھی آپ کریں, انرجی ہمیں ملے. ہاں, یہ زمانہ آ گیا. وہ کہتے ہیں سر آپ ہی کر لیں جو کرنا ہے, کوئی ایسا فارمولا بتا دیں کہ میں ہو جاؤں نا. اچھا, یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا, جس میں یو جسٹ لوکنگ اہیڈ, بیکاز what then شیطان ڈز از, یہ ساری سٹوری بھی صحیح ہو جائے نا, تو دین وہ بندہ بہت صحیح پازیٹیو مائنڈ سیٹ میں آ گیا, بیکاز آف سم پازیٹیو کمپنی, کوئی اس کو انرجی ملی, تو دین شیطان ڈز وائٹ, ہی از ہولڈنگ آن ٹو ریگریٹس. اب اگلا گھنٹہ یہ سوچی جا رہا ہے کہ وہ جو میں نے 3 گھنٹے پہلے ضائع کیے تھے نا, وہ تو وہ ضائع ہو گئے تھے, اب اس کی وجہ سے تو نے ایک اور گھنٹہ ضائع کر دیا. ہاں, وہ اس گھنٹے کے غم میں کہ کاش کہ او لیولز اچھا کیا ہوتا نا, تو پھر تو اے لیولز کمال کا ہو جاتا. نہیں بابا, وہ گزر گیا ہے. موو آن. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کہا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, وہ جس نے بھی گناہ کیا یا اپنی جان پہ ظلم کیا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اس کے بعد اس نے استغفار کی تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا. ہاں, اللہ تعالیٰ آخرت کے پرسپیکٹو سے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں سیئات کو حسنات میں بدل دوں گا. سبحان اللہ, یہ صرف اللہ کرتے ہیں. دنیا ہماری سیئات کو حسنات میں نہیں بدلے گی. But if I want to get something positive out of it, I have to leave my past and move on. I cannot hold on to whatever happened. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا امید نہ ہو. وہ نا امید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چل ماحول, کیونکہ انفارچونیٹلی اس کا حال کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قل یا عبادی, میرے بندوں سے کہہ دو گا. تو اللہ میرا بندہ کہہ رہا ہے, تم کون سے ہوتے ہو مولوی صاحب ہمیں اللہ نکالنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اسرفوا علی انفسہم, وہ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. کیا کرو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ہاں, اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اچھا, اس کا تعلق توبہ سے ہے, انشاءاللہ جس دن توبہ پہ بات کر رہے ہوں گے تو we'll talk about how that mindset works. But what Allah Ta'ala is trying to train here, because میں نے کہا وہ exact اصول ساری زندگی پہ اپلائی ہوگا کہ forget your past and move on. You can still do it. You can still do it. It's never too late. Well, Chinese proverb ہے نا, the best time to plant a tree was 30 years back. The second best time is right now. ہاں, اب 300 سال کا غم نہ لے کے بیٹھ رہا کہ 70 سال سے پاکستان ٹھیک نہیں ہوا اور ہم اگلے 70 سال یہی سوچتے رہیں گے. ہاں, تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. Right now, this is the moment we have to do it. ہاں, اچھا, اس کے لیے کیا کرو, you have to work on your weaknesses. کیونکہ میں کیا کہہ رہا تھا, آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی توبہ کروں اور کلین شیٹ آ گئی نا, نہیں, وہ دین میں بھی کلین شیٹ نہیں آئی. فار ایگزامپل بے نمازی تھے تو بابا اب نماز سیکھنی پڑے گی.
وہ جو بچپن میں 7 سال کی عمر میں نہیں آئی تو وہ شاید 22 سال کی عمر میں، شاید 50 سال کی عمر میں سیکھنی پڑے گی. وہ نہ سیکھی ہوئی خود ہی کور اپ نہیں ہو جائے گی کہ میں توبہ کروں گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور دعائے قنوت یاد ہو جائے. نہیں بابا، دعائے قنوت یاد کرنی پڑے گی. ہاں، سو یو گاٹ ٹو ورک آن یور ویکنیسز. تو وہ جس وجہ سے او لیولز خراب کیا تھا، جس وجہ سے اے لیولز خراب کیا تھا، وہ ساری ویکنیسز دور کرنی پڑیں گی. سو لک ایٹ بینچ مارکس ان یور لائف جنہوں نے اچیو کیا تھا. واٹ ڈڈ دے ڈو رائٹ؟ ہاں، کیونکہ انسان سے سیکھتا ہے، ہوا میں نہیں سیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے میسج کے اتارنے کے لیے ہمیشہ پرسنالٹی شرط رکھی. ہاں، دیر آر پرسنالٹیز وداؤٹ اے میسج، نیو سینس، ٹھیک ہے، وہ پرانے میسج کو لے کے چلتے رہے، بٹ ہمیشہ پرسنالٹی اتری، بیکاز دیٹس دا وے وی لرن. میں کہتا ہوں نا کہ قرآن ایک حکمت سکھاتا ہے. اہدنا، یا اللہ ہدایت دیں، the first دعا I keep on repeating it تاکہ وہ انگرین ہو جائے. صراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پہ ہمیں ہدایت دے دیں. وہ کون سے لوگوں کی رستہ ہے؟ انعمت علیہم، یا اللہ جن پہ تو نے انعام کیا. بابا وہ انعام یافتہ کون تھے؟ تو وہ انعام یافتہ اپنے دنیا میں دیکھو، ہاں، کہ ایسا اس نے کیا کیا تھا کہ وہ سکسیسفل ہوا. اینڈ دین کمپیئر یور لائف. اچھا، اس میں بہت حد تک تعلق آف کورس اس کے اپنے اسکل سیٹ، وہ کس قابل ہے. میں اتنا قابل نہیں ہوں، بٹ میں جتنا قابل ہوں وہ تو کر لوں نا. تو میرے اپنے پرسنل سرکمسٹانسز امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاں، I'm not gonna become billionaire، بٹ میں ایسا بھی نہیں ہوں گا کہ رات کے کھانے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں. ایویں نہیں حرام کیا. اللہ رب العزت نے ہاتھ پھیلانے کو کیوں حرام کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اتنی قوت ضرور دی ہے کہ اپنے زور بازو پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو. وہ جس حد تک بھی ہو سکتا ہے، اگر اندر وہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا، ادروائز ول آلویز بی کمپلیننگ. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ you've got to learn from your mistakes and then you need to have right role models in your life جس کو دیکھ کے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جس کے ساتھ مشورے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو. and the final step is اس سارے کے اندر کہ ہمیں اللہ کا بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکر گزار. ایک طرف ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں گناہ پہ بیان دے رہا ہوں and I will try to set it up in a way کہ بندے کو لگتا ہے میری زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں اتنا بڑا فاسق و فاجر ہوں، لیکن اس سے نا امید نہیں ہونا، بیکاز میں جتنا اچھا ہوں، صرف یہ ریئلائزیشن کہ میں فاسق و فاجر ہوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بیکاز بے شمار ایسے جن کو یہ ریئلائزیشن بھی نہیں ہے. ہاں، تو اللہ کا شکر گزار ہونا کیوں؟ ہر اعتبار سے. یا اللہ تو نے جو کچھ مجھے دیا میں اس قابل بھی نہیں تھا. یا اللہ آپ نے جو میری زندگی میں کرم کیا ہے میں اس کرم کے بھی قابل نہیں تھا. That is the amount that Allah Ta'ala has given. لَإِن شَكَرْتُمْ أَزِيدَنَّكُمْ. میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اور بڑھا دوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، and surprisingly یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایمان والوں کی نہیں ہے، تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس چیز کا ذکر کرو جو اللہ کی نعمت تم پر ہے. هل من خالق غیر اللہ، کوئی ہے خالق اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی؟ یرزقکم من السماء والارض، اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کر رہا ہے. لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، ہاں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو میری زندگی میں جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جب اس کی ایسوسیشن اللہ کی طرف کرنا شروع کرو گے so then you will start to feel that connection with اللہ رب العزت. ہاں، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہے، کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ میں نے اس پہ کچھ ایفرٹ کرنا شروع کر دیا، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ مجھے کچھ اپنی زندگی میں امپروومنٹ نظر آنا شروع ہو گئی. تو اپنے رب کا شکر کرو، کیونکہ اب رب کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. It wasn't me, it was Allah رب العزت and it is going to be him all the way. جب تک میرا سانس باقی ہے مجھے اپنے رب کا فضل و کرم چاہیے. تو اس اللہ کے اوپر نظر کے ساتھ ہم یہ ساری زندگی کی ایفرٹ کرنا شروع کریں. and with that mindset of constant effort till death, that's what we need to understand. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالکل ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور اما عائشہ سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی دینار و درم ہے؟ فرمایا 6 ہیں، کا صدقہ کر دو. میں اپنے رب کے پاس اس حال میں نہیں پہنچنا چاہتا کہ میرے پاس یہ بھی 6 ہوں. سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں ہے. And he's thinking of کہ what can I do more in order to get to Allah Rabbul Izzat in a way that I'm even more pleasing to him. That is something that we have to understand. ٹھیک، اللہ رب العزت ہمیں اس ساری حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اے کریم آقا ہمیں حق کو حق دکھائیے اور باطل کو باطل دکھائیے اور اس حق پر عمل نصیب فرمائیے اور اس باطل سے بچنا نصیب فرمائیے یا اللہ ہماری آنکھوں کے دیکھنے کو ٹھیک کر دیجئے ہمارے زبان کے بولنے کو ٹھیک کر دیجئے ہمارے کانوں کے سننے کو ٹھیک کر دیجئے ہمارے عقل شعور کے سمجھنے کو اس کے آؤٹ پٹ دینے کو ٹھیک کر دیجئے اے کریم آقا ہمارے دل کی چاہتوں کو ٹھیک کر دیجئے یا اللہ ہمیں ٹھیک نہیں ہونا آتا آپ اپنے فضل و کرم سے ٹھیک کر دیجئے اے اللہ آپ ویسا بنا لیجئے جیسا دیکھ کے آپ راضی ہوں گے اے کریم آقا زندگی دنیا میں بھی سکون و اطمینان والی گزرے آپ کی رضا والی گزرے اور اس حال میں آپ کے پاس پہنچیں کہ آپ راضی ہوں ہم آپ سے راضی ہوں اے کریم آقا قبر کی دن جو ہو وہ زندگی کا بہترین دن ہو یا اللہ قبر کو حد نزاکت تک کشادہ کر دیجئے گا اے کریم آقا جو قبر میں روشنی کے باعث اعمال ہیں وہ اسی زندگی میں عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں دین و دنیا کی بہترین زندگی عطا فرما اے کریم آقا ہمیں ہر وقت محنت کرنے والا بنا اپنے آپ کو اور اچھا کرنے والا بنا اس معاشرے کے لیے خیر کا باعث بنا یا اللہ شر پہلے ہی بہت پھیل گیا اور ہم بھی اسی شر کے پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں یا اللہ ہمیں ٹھیک کر دیجئے ہمیں اس شر کی بجائے خیر والا بنا دیجئے ہمیں شر پھیلانے کی بجائے خیر پھیلانے والا بنا دیجئے یا اللہ ہمارے دن رات اس طرح بنا دیجئے کہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچائیں دوسروں کو فائدہ پہنچائیں یا اللہ اس بالکل اندھیر نگری میں یا اللہ ہم اور اندھیرا پھیلانے کے باعث نہ ہوں یا اللہ ہمیں روشنی کا منور بنا دیجئے اے کریم آقا ہماری زندگیوں کو خیر پر لے آئیے اور ہمیں اسی خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دیجئے اے کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ آپ سے مانگا وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے جس خیر کا سوال کیا وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما دیجئے جس شر سے پناہ مانگی اے کریم آقا اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے یا اللہ جس شر سے پناہ مانگنی چاہیے تھی وہ بھی پناہ عطا فرما دیجئے اے کریم آقا اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين